A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Sisters, please take a seat and say A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. And now, after this, if anybody comes, please don't do your salam dua, because once the talk starts, then it's not allowed to go around saying salam to each other or visiting or talking to each other, because then shayateen come and there will be fitna in their discourse. Okay, so once the talk begins, everybody should settle down and nobody should talk and nobody should give salam. Just sit down. Once the talk is over, then you can meet each other, inshallah. Okay, so I hope that's clear. Okay, alhamdulillah. Yeah. Continue. I have to resume my recording. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله that we've gathered here. Ifat, Urdu or English, how do you want it? Because every time I have to ask, I start. Urdu में करना है, ठीक है. Okay, ठीक है. चलो. तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम जुड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के इफत के बेटे जासिम की ढोलकी है हला माशाल्लाह उनकी वाइफ है अभी अल्हम्दुलिल्लाह since nikah is done. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह इनकी जोड़ी को सलामत रखे, बहुत सारी खुशियों और आफियत के साथ हम इनके लिए दोबारा दुआ करेंगे आफ्टर दर्स इंशाल्लाह. तो आज का टॉपिक क्या है? तो सब पूछ रहे थे तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको तभी सुनाऊंगी जब सुनाऊंगी. हम जब अपने घर से निकलते हैं, एक सुन्नत दुआ है जो सबको पता है और सब पढ़ते हैं, और हम कितनी बार गफलत में पढ़ते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते. It's a lip service. Most of the time we do lip service. We don't really realize what we are saying. मगर आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता होगी, और जिनको नहीं पता है उनको आज पता हो जाएगी कि जब आप घर से निकलते हैं तो सुन्नत है तो से बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. Most of the people do this dua, but they do it as a lip service. They have no attention of what they have said. And they begin their day absolutely in their own way. Jabki actually what they said was, Bismillahi tawakkaltu alallahi. मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, करती हूँ, और अल्लाह पे पूरी तवक्कल करके. ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं हम. तो व्हाट इज तवक्कल? पहले तो आपने अल्लाह के नाम से शुरू किया दिन, ये तो सबको पता है, बिस्मिल्लाह. उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपको पूरी तवक्कल है अल्लाह के ऊपर. तो व्हाट एग्जैक्टली इज तवक्कल? पूरा भरोसा, पूरा ट्रस्ट अल्लाह पे रख दिया. Nothing is in my hand. I'm not in charge of anything. I will only do what's in my hands to do, what's in my abilities to do. Only that I can do. I can make the best decisions in the best form of way, but I have nothing in my hands. मैं बेहतरीन तरीके से गाड़ी चला रही हूँ, सबसे बचकर पीछे से कोई मारता है. It's not in my hands. So what am I supposed to say? मैं तो दुआ करके निकली थी, सुबह नमाज भी पढ़ा था, कुरान भी पढ़ा था, फिर भी पीछे से देखो एक आदमी ने मेरे गाड़ी को मार दिया. When I said tawakkaltu alallah, that was already written for me to get that. उससे कुछ ज्यादा लिखा होगा, अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन तवक्कल करने के बदले मैंने फिर भी शिकायत कर दी. We don't live the life of gratitude. That is what it's against tawakkal. तवक्कल कहते हैं उसको जिसमें आप
پورا بھروسہ اللہ پہ کریں، پھر اپنے ہاتھ میں کچھ نہ چھوڑیں، نہ سوچیں کہ آپ کچھ اس کو بدل سکتے تھے. سو مچ سو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، یا ایسا کر لیتا تو ایسا نہیں ہوتا، یہ شرک ہے. کیونکہ تم نے کیا سوچا؟ تم کچھ بدل سکتے تھے. What was written had to happen. اگر میں سیڑھی پہ اس طرح نہیں چڑھتا تو میں گرتا نہیں، گرنا لکھا تھا. تم سیدھے سیدھے چلتے تب بھی گر جاتے، کیونکہ گرنا لکھا تھا. It's not because of the سیڑھی. So do not blame unnecessarily and think you could have changed anything. What's written will come to pass. اور اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا درس میں کہ the only thing that changes what's written is your nazar, the evil eye. قدر کو بھی کاٹتی ہے وہ. یہ میں ہر بار بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ وہی ایک چیز ہے جو قدر کو کاٹتی ہے. باقی جو قدر میں لکھا ہے وہ ہو کے گزرنا ہے. ٹھیک ہے. تو توکل اس کو کہتے ہیں جب آپ پورا کا پورا بھروسہ اللہ پر کر دیں اور پھر جو ملے اس پہ شکر کریں، شکایت نہ کریں. جو ہو اس کے اوپر آپ کو بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، ہو ہی نہیں سکتا ورنہ. And then evil will happen to you. Not that every time good is going to happen to you. ٹھیک ہے. بری چیزیں بھی ہوں گی، آپ بیمار بھی ہوں گے، ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے، دل شکنی بھی ہوگی، کوئی آپ کو تکلیف بھی دے کر جائے گا، بہت کچھ ہوگا. لیکن آپ کو بھروسہ کرنا ہے کہ اٹ کی ناٹ ہیپن وداؤٹ Allah's will. اور اس کو آپ کو سمجھنا ہے جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ میں نے تجھ پر توکل کری، آج پورے دن کی شروعات میں تیرے اوپر توکل کر کے کر رہا ہوں. تو توکل کسے کہتے ہیں؟ پورا کچھ میں نے تیرے ہاتھ میں دیا ہے. تو اب میرے ساتھ کیونکہ میں نے یہ دعا کر کے نکلی ہوں تو جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا. And I have to accept it. So recently somebody hit my car from behind at a zero speed. And وہ میں نے اتر کر بلکہ اس عورت کو پوچھا، وہ عورت تھی پیچھے میرے، بلکہ میں نے اس کو اتر کے یہ پوچھا کہ are you all right؟ تو کہہ رہی I'm sorry، مجھے نہیں پتا میں نے کیسے آپ کی گاڑی کو مار دیا. I said نہیں it's okay. Are you okay؟ She said yes. And she was surprised کہ I'm asking her that instead of getting angry کہ تم نے میری گاڑی کو کیوں مارا. So she sat and she sent me a sorry and thank you note afterwards. Point is میں ناراض اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ یہ ہونا لکھا ہوا تھا اور مجھے کچھ نہیں ہوا. تو am I supposed to thank اللہ، یا میں روؤں بیٹھ کے کہ گاڑی کیوں ماری اور دیکھ کے نہیں چلا سکتی تھی، اتنی سی سپیڈ میں تم نے کیسے مار دی؟ یہاں تو گاڑیاں ہم زور سے چلا بھی نہیں رہے ہیں، پورا میرا تم نے پورا پیچھے اکھاڑ دیا. 10 دن گاڑی اب دیکھے نا رہی گراج میں. So what? That was written. So it had to happen. The only acceptance is what is tawakkal. If you can't accept, then you were lying when you said Bismillah tawakkaltu ala Allah. You never left it on Allah. You kept it in your mind, in your hand. You think you can change. You think you can return, reverse, do something else. No. Accept it. ٹھیک ہے. تو توکل تو جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں آپ کا پورا بھروسہ، پوری انڈرسٹینڈنگ، کنٹینٹمنٹ ان واٹ ہیپنس، قناعت ہو، صبر ہو، شکر ہو، اسے توکل کہتے ہیں. And the real test of hardship, goes beyond the worldly concerns, not just the دنیا کی concerns, okay? جو بھی دنیا کے ڈسکمفرٹ ہے، جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں، اس سے بیونڈ ساری بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کو، اپنی شکر گزاری کو، اپنے صبر کو پورے ریلائنس اللہ پہ رکھ کے سیدھا سیدھا چلتے جاؤ اور اس کے باوجود جو کچھ بھی ہو اس کو ایکسپٹ کرو. اس کو توکل کہتے ہیں. تو جب آپ توکل تو اللہ کہہ کے نکلتے ہیں تو پھر پریپیئر کریں اپنے آپ کو کہ پھر اس کے بعد آپ نے اگلا اس میں کیا فریز ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ.
کسی کی طاقت کسی کی قوت اللہ سے بڑھ کے ہے ہی نہیں، تو میری توکل اللہ کے اوپر ہے، جس سے بڑھ کر کسی کے پاس نہ طاقت ہے نہ قوت ہے جو کچھ کر سکے۔ اگر اللہ نے اس کو اجازت دی ہے تو وہ کر گزرے گا، چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو، ابلیس ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اجازت لے کے کرتا ہے مستی اور کر گزرتا ہے۔ بہت سارے فتنے ہوتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، خرافات ہوتے ہیں، کیوں؟ اس کو اجازت مل جاتی ہے، وہ کرتا ہے۔ لیکن ہمیں توکل کرنی چاہیے کہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، انسان سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ انلیس کوئی انسان آپ کی مدد کر سکتا ہو جس میں آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ مینس ہے ٹو اچیو واٹ ایور، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود تو نیچے نہیں آتے، ہمیں ایک دوسرے سے مدد تب لینی پڑتی، لیکن پہلی مدد اللہ سے مانگے اور وہ آپ کو راستہ دکھائے گا کس سے مدد مانگنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ سو توکل از ایکچولی a means to Allah's pleasure and reward۔ اللہ کی رضا اور اس کے انعامات کو پانے کے لیے اللہ پر پورا توکل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ توکل کر کے مجھے کیا ملے گا، آپ کو چاہیے ریوارڈ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا از دا بیسٹ ریوارڈ، اور کیا چاہیے؟ اگر اللہ راضی ہے تو پھر سب کچھ آپ کے جیب میں ہے، پھر تو اللہ ہی راضی ہے آپ سے۔ تو آلسو اٹ انسپائرز ہوپ کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے اور وہی ہٹائے گا، تو دیر از ہوپ، یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ۔ پورا کانفیڈینس ہونا چاہیے ڈیورنگ آل ٹائمس آل سچویشنس کہ کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، اور میں نے توکل اللہ پہ کیا ہے، وہ خود ہی سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ کنٹینٹمنٹ کے ساتھ، مورننگ کے ساتھ نہیں، رونے کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ نہیں، خوشی کے ساتھ کہ there is something خیر in it for me and there has to be خیر۔ اور جب ایک بندہ اللہ کی طرف یہ سوچتا ہے نا کہ یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے اس میں کچھ خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے لیے اس میں خیر دے دو۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا، ہاں یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، تو اللہ کہتا ہے اس سے باقی نعمتیں بھی لے لو، کیونکہ یہ تو ابھی رو رہا ہے، اس کو نہیں پتا کیا کیا بچ گیا ہے، تو باقی بھی لے لو تاکہ یہ گن سکے کہ کیا کیا رہ گیا تھا جو اب لے لیں گے ہم اس سے۔ اس لیے وی شوڈ ناٹ کمپلین، وی شوڈ جسٹ فیل تھینکفل گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ توکل کہاں ہوتا ہے انسان میں؟ ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے مومن میں توکل is something that's in his heart، یہ دل کی کیفیت ہے۔ یہ it is not something that I can say from my mouth، مجھے اللہ پہ توکل ہے لیکن کیا کروں بہت پریشان ہوں، تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں جب توکل ہے تو؟ اس کا مطلب آپ منہ سے کچھ کہہ رہی ہیں، دل کچھ اور کہہ رہا ہے، دماغ کہیں اور جا رہا ہے۔ there is no coordination، there has to be coordination۔ اگر مجھے اللہ پر توکل ہے تو میں تسلی میں ہوں، میں سکون میں ہوں، ٹھیک ہے؟ that is called the توکل، کہ مجھے فکر نہیں ہے کیونکہ میں نے اللہ پہ توکل کی ہے، وہی سارا کچھ سنبھال لے گا۔ So tawakkul is a means to Allah's pleasure and reward and is among the greatest of blessings we have، you know، کیونکہ وہ ہمیں ہمارے ایمان کو قائم رکھتا ہے توکل، اور ہمارے اندر امید پیدا کرتا ہے کہ سب کچھ اسی طرح لکھا تھا، اسی طرح ہونا تھا، اور اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی میں بہتری دیتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا بھی ہے قرآن میں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ promises to provide for the believer from where he does not expect and whoever relies upon Allah then he is sufficient for him۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ آپ کو اگر آپ بھروسہ کریں گے اور توکل کریں گے تو ایسے راستوں سے دے گا جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور آپ کو مہیا کر دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو خود ہی سنبھال لے گا۔ ابن القیم الجوزیہ کہتے ہیں توکل is half ایمان،
Tawakkul is half iman, and the remaining half is inaba. What is inaba? Tawakkul is half iman. We know, we just talked about tawakkul. So what is the remaining half? Inaba. जब हम तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं. एक तो ये तवक्कल है कि मैंने कुछ नहीं किया गलत, पर मेरे साथ ये सब हो गया है, तो मुझे अल्लाह पे तवक्कल है. दूसरा कि मैं भी गुनहगार हूँ, मुझसे भी खताएं हुई हैं, तो मैं अल्लाह की तरफ रुजू करती हूँ कि ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे. ये है बाकी ईमान. जब अल्लाह माफ करेगा तो आपको सब मिल जाएगा. सिर्फ अल्लाह की माफी चाहिए. पर तौबा इसलिए इनाबा कहा. You have to return back to Allah. Make sure that you rectify the mistakes you've done. Not just return, Allah, okay, I'm sorry. Because I'm back to normal. Everything is okay now. I can just go back and do the same things again. No. Inaba means you return back and then you don't make the same mistakes again. You do the tawbah, the repentance, the right way, which has got these 3 steps. When you do tawbah, you make sure that you don't make the same mistake again. You don't go back to the same thing. Also, that you do not think it's okay for me to do the mistake when I did it. सब कर रहे थे, तो मैंने भी किया तो कोई बड़ी बात नहीं है. You must really repent, regret, and then return to Allah for forgiveness and to wipe out the sin, because you're not going to commit the sin again. That's inaba. And that's why when you return back to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala rejoices with his angels. जब एक बंदा अल्लाह की तरफ पलटता है, ओके, उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेलिब्रेट करते हैं अपने मलाइका के साथ और कहते हैं आ गया ना पलट के मेरा बंदा मेरी ही तरफ. उसे पता है सिर्फ मैं माफ कर सकता हूं. उसे पता है उसका रब कौन है. और आपको पता है कि बार बार कुरान में अल्लाह तो लिखा है, इतना ज्यादा दफा नहीं लिखा अल्लाह. ये अल्लाह का नाम है. और भी नाम है अल्लाह के, पर 1-2 बार ही लिखे हैं. कौन सा लफ्ज है जो बार 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 लिखा है कुरान में? कौन सा वो वर्ड है जिसमें अल्लाह हमें अपनी तरफ जब अपना तारुफ कराता है? रब. रब. रब्बना, रब्बी इग़फिरली, रब्बना आतिना. बार बार, क्योंकि अल्लाह ताला बताता है कि मैं तुम्हारा रब हूं. और सिर्फ रब ही एक वो वर्ड है अल्लाह के तमाम नामों में जिसको मैं अपना कर सकती हूँ बाय सेइंग रब्बी, माय रब, मेरा रब. हम अल्लाह को नहीं पलट सकते, हम और किसी नाम को अपना नहीं बना सकते. रब्बी रब्बी, मेरा रब, मेरा रब. It's closest to feeling that nearness of Allah subhanahu wa ta'ala with you. He is my Rabb. Rabbi, Rabbi. तो अल्लाह आपको बार बार बताता है. It's an action of the heart, tawakkal. It's not something that you can say it from your mouth. When you say it with meaning. You know what you're saying it, okay? Can be prepared, whatever happens. You have done the tawakkal in Allah. Trust Him. Trust Him. Trust Him. Okay? Tawakkal, as I said, is actually, it's the core of your spiritual well-being and practice. It's the core of it. अगर आपकी तवक्कुल अच्छी है ना अल्लाह में, आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए आप फिर भी खुश नजर आएंगे, सब ठीक नजर आएगा, क्योंकि आपका तवक्कुल अल्लाह में है. आपका तवक्कुल आपके हालात आपके हाथ में नहीं है. तो नथिंग अपसेट्स यू. एंड अपसेटिंग थिंग्स किसकी लाइफ में नहीं होते? कभी सेहत है, कभी औलाद है, कभी शोहर है, कभी बीवी है, कभी ससुराल है, कभी फ्रेंड्स हैं, कभी रिलेटिव्स हैं. इट्स जस्ट कॉन्स्टेंटली गोज ऑन. ठीक है, लेकिन व्हाट कीप्स अस सेन? द तवक्कुल इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ठीक है, और आप शुक्र करते रहें, सब्र करते रहें, एंड जस्ट मेक श्योर दैट योर तवक्कुल डजंट फेल, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ द हार्ट. तुम्हारे दिल में कभी कोई गलत ख्याल ना आने पाए कि ये वही बात बार बार आएगा, ये ऐसे होता तो ऐसे नहीं होता.
میں اس سے دوستی نہیں کرتی تو میں ہرٹ نہیں ہوتی. اس سے دوستی کرنا لکھا تھا, ہرٹ ہونا لکھا تھا. اس سے شادی کرنا لکھا تھا, پھر ہرٹ ہونا لکھا تھا. اس بچے کے ساتھ ایسے کرنا لکھا تھا, پھر ایسے ہرٹ ہونا لکھا تھا. سب کچھ لکھا ہے. اس کو ایکسپٹنس کتنی ہے وہ آپ کی توکل پہ ڈپینڈ کرے گا. اور اس کے بعد بھی آپ صبر اور خوشی سے رہ کے دکھائیں, پھر آپ میں پورا توکل ہے, پھر آپ کا ایمان صحیح ہے, تندرست ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں, and when you have decided then rely upon Allah, indeed Allah loves those who rely upon him. And that is the reason when ابراہیم علیہ السلام, میں ایسے ہی اس پہ نوٹس میں تو نہیں لکھا ہے بٹ جیسے جیسے مجھے یاد آتا ہے پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی, کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ان کے دل میں توکل تھی, اور جب ان سے کہا گیا کہ کود لو آگ میں, کس چیز نے ان کو یہ ٹرسٹ دیا کہ میں کود سکتا ہوں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل, توکل میری پوری اللہ میں ہے, میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا, اب میں جمپ لگا لیتا ہوں کیونکہ اب اللہ کے حوالے ہے. جلنا ہوگا تو جل جاؤں گا, بچنا ہوگا تو بچ جاؤں گا, اس کی مرضی. اور وہ بچ گئے. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala says کہ those who have decided to rely upon Allah, جن کو اللہ پر توکل ہے, اور اللہ متوکلین سے محبت کرتا ہے. متوکلین کون ہے؟ جو اللہ پر پورا پورا توکل رکھتے ہیں, ٹرسٹ رکھتے ہیں, حسن ظن رکھتے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ کبھی بھی کچھ اور چیزوں کو مکس نہیں کرتے. And it is human to struggle, to be thrown off track, to be troubled with doubt, to complain when there is no end in sight. ٹھیک ہے. And to even being consumed with whatever difficulties you're going through. So tawakkul comes as a means to right a course which is going off the track. It's a means to find hope when there is absolutely dead end. کہ نہیں, there is something fair in it. I have to be more patient and realize that you're not broken, abandoned, left out. اللہ نے چھوڑ دیا ہے, میری تو سنتا ہی نہیں ہے. میں نے تو I remember one lady, I told her that your halat are like this, why don't you make more salah, more dua, more astaghfar? She said, I've done it all. I've given up. اب میں نماز نہیں پڑھتی, میں نے چھوڑ دیا. I said, کیوں؟ ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اتنے دنوں سے میں پڑھتی رہی, جتنا میں پڑھتی ہوں اتنے میرے حالات خراب ہو رہے ہیں, جتنا میں پڑھتی ہوں اتنے میرے حالات خراب ہو رہے ہیں. تو I used to think, ان کو میں کیسے سمجھاؤں کہ ایکچولی اس سے برا شاید کچھ لکھا تھا. ابھی بھی she is going about, she's still alive, she's still walking, seeing, things are happening. She's not able to count her blessings. Because پردہ ڈال دیا ہے ابلیس نے ان کی آنکھوں میں, تو ان کو لگتا ہے کہ اب میں کیوں پڑھوں, کہ فائدہ نہیں. ایک تو ہم یہی ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک تو ہم امپلسو اتنے ہیں کہ ہمیں ابھی چاہیے, ابھی چاہیے, ابھی مانگا ابھی چاہیے, بالکل ابھی چاہیے. If Allah wanted to give us punishment abhi for every mistake we do, we would not survive few years also of our life. Abhi do punishment in log. Abhi kiya na ye, abhi punish kar do. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی سے فرشتہ پوچھتا ہے میں یہ گناہ لکھ لوں. اللہ کہتا ہے رک جاؤ, کچھ دیر رک جاؤ. پھر فرشتہ پوچھتا ہے لکھ دوں, تو گناہ کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رک جاؤ, اور رکتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے, شاید یہ ریپینٹ کر لے, شاید یہ واپس لوٹ آئے, شاید یہ انابہ میں ہوں, رک جاؤ. اور جب وہ پھر بھی نہیں مانتا اور اتنا دیر گزر جاتی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اب لکھ لو. He is not returning back to, but he gives chance. If we had to, the way we ask from Allah, now, right now, I want this to happen. اگر اللہ بھی ایسی کہتا کہ آپ نے نہیں کیا, ابھی آپ کو پنشمنٹ مل جائے گی, تو کہاں ہم بچتے؟ اللہ is so غنی, ہم تو فقیر ہیں, تو مانگتے رہتے ہیں.
but he's so ghani, he keeps giving us respite, मौका देता है, लेकिन हम तवक्कल पूरी तरह से नहीं करते अल्लाह पे। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगी आपको कि सुभान अल्लाह, आई वाज जस्ट थिंकिंग, मेरा तजर्बा मैं आपके सामने रख रही हूँ इंशाल्लाह। एक तो लोगों के अंदर गलत मिसकंसेप्शन है अबाउट सलात अल इस्तिखारा, एंड इट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जाबिर रदियल्लाहु अन्हु की हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलात अल इस्तिखारा ऐसे सिखाई जैसे दुरूद शरीफ सिखाया। And you know, दुरूद शरीफ is something that you recite in every salah. 5 दफा आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं अपनी नमाज, ठीक है ना? अत्तहियात के बाद आप सलातो सलाम भेजते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है? अत्तहियात means greetings, ठीक है? तो when you do the greeting, you are giving the greetings plus you are giving दुरूद सलाम, so you pray the दुरूद and सलाम। तो जब आप देखते हैं कि आप 5 वक्त दुरूद और सलाम भेज रहे हैं और उस लेवल की इंपॉर्टेंस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सलात और इस्तिखारा सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हर चीज पे इस्तिखारा करें। एनीथिंग दैट यू डिसाइडेड, यू मेड योर माइंड टू डू समथिंग, देन यू डू सलात और इस्तिखारा। एक तो ये मुगालता है कि लोग टू माइंड्स में सलात और इस्तिखारा करते हैं, व्हिच इज नॉट राइट, यू कांट डू दैट। देन यू कीप प्रेइंग नवाफिल और आस्क अल्लाह टू गाइड यू। 2 रकात नफल पढ़े, अल्लाह से गाइडेंस मांगे, अल्लाह मुझे बताए मैं किस तरह, मैं ये घर ले लूं कि ये घर ले लूं, मैं ये कुर्सी ले लूं कि ये कुर्सी ले लूं, मैं ये जोड़ा ले लूं कि ये जोड़ा ले लूं। आप 2 रकात नफल पढ़ के अल्लाह से गाइडेंस मांगे। डू योर होमवर्क, फाइंड आउट फ्रॉम पीपल व्हाटएवर यू आर बाइंग और डूइंग, हाउ मच यू कैन फाइंड आउट, ओके, एंड देन यू मेड योर माइंड अप, ओके मैंने ये जोड़ा लेना, ठीक है? तो अब आप इस्तिखारा की नमाज पढ़ के, और अगर आप कहीं बाहर हैं और नमाज नहीं पढ़ सकते तो इस्तिखारा की दुआ पढ़ें और उस चीज को आप बोलें कि मैं ये काम जो कर रही हूँ, आदल अम्र, ये जोड़ा, and then you say the rest of it, okay? And it's a very simple prayer if you understand the meaning. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam anta allamul ghuyub। अल्लाह मैं सवाल करता हूँ तुझसे क्योंकि तेरे पास इल्म है, मेरे पास नहीं, तू जानता है मैं नहीं जानता, तू आगे का जानता है मैं आगे का नहीं जानता, कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ इसके बारे में तुझे इल्म है, मुझे नहीं, ठीक है? अगर ये चीज मेरी दुनिया और आखिरत के लिए अच्छी है तो मेरे करीब कर दे और मेरे लिए आसान कर दे, और अगर ये मेरी दुनिया और आखिरत के लिए अच्छी नहीं है तो इसे मुझसे दूर कर दे, मगर इसके बदले मुझे इससे बेहतर चीज अता कर। ये है पूरी दुआ का माने। तो वो एक चीज पर आपको करना है, सलात और इस्तिखारा। अब जब आपने सलात और इस्तिखारा पढ़ लिया तो फिर उसके बाद यू लीव द मैटर टू अल्लाह, बिकॉज यू हैव टोल्ड अल्लाह आई एम डूइंग दिस बिकॉज यू हैव इल्म, आई डोंट हैव इट। फिर आप दूसरे दिन कहते हैं मेरी फीलिंग सही नहीं आ रही, तो ये फीलिंग आपके पास कहाँ से आ गई? Who's giving you that feeling? Allah, you left it to Allah, then this is a waswasa. This feeling is a waswasa. Now this feeling is coming from shaitan because the shaitan is going to tell you, oh, disobey Allah. After leaving it to Allah, now you take it back into your hand. मुझे ख्वाब अच्छा नहीं आया, और ये मैंने इस सलात अल इस्तिखारा पढ़ने के बाद मैं सीढ़ी से फिसल के गिर गई थी, तो इसका मतलब I shouldn't go forward to it. This is all rubbish. Once you say I'm doing it and I'm leaving it to you, tawakkal in Allah is your test now. Come what may, you must do. No matter what happens, you must do, unless Allah stops it. Okay? And I'll just give you a small example from my experience. Maybe it will help any of you. There's a family I've been giving dars, besides giving dars to your group, there's another group I was giving dars for 20 years. Okay? So they were visiting Oman and they wanted me to come there and do their dars there for them. So they said, we will arrange the car, visa, everything. You just have to come. Okay. I sat in the car. The car just went maybe 100 meters, broke down. Okay, he said it's going to take time. So we sat in another car. That car also broke down. So somebody called me and said, look, I think तुम्हें नहीं जाना चाहिए ओमान,
I think it's not safe for you because you know तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि देखो ये रुकावटें हैं असल ना. मैंने सलात अल इस्तिखारा पढ़ ली है जाने की, तो अभी मैं पीछे नहीं मुड़ सकती. अब कुछ भी हो मैं जाऊंगी अनलेस वो लोग कैंसिल कर दें खुद, तो मैं तो जाऊंगी. मैंने उसको कहा जब गाड़ी तैयार होगी तो मुझे बता देना, मैं रेडी हूँ. उसने कहा ठीक है. Within an hour or two, he came and he said, car is ready, let's go. Now we reached Oman border. Now because I came home, गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैं I came home, I put my bags down and I was not sure कि हम आज जाएंगे या कल जाएंगे, क्योंकि उसने कहा गाड़ी जब प्रिपेयर होगी, आज नहीं तो कल सुबह जाएंगे. फाइन. अब मैंने सब चीजें रख दी और मैं रेस्ट कर रही थी. उसका कॉल आया कि गाड़ी रेडी है, हम नीचे हैं. So I just quickly grabbed my abaya, wore it, took my bag, came down. We reached Oman border. After reaching Oman border, I realized I left my passport at home because when we went back, I put the passport back in place because I thought दूसरे दिन जाएंगे हम. Passport तो रह गया. उस आदमी ने मुझे फिर कहा, I think you should not go to Oman. ये सब रुकावटें हैं. देखे ना, अब यहाँ तक पहुंच के देखे आपके पास पासपोर्ट नहीं है. मैंने कहा let's see. If Allah wants me to go because I've done istikhara, I cannot return back. ये रुकावटें नहीं है, आप नहीं समझ रहे. इसलिए I will see what can be done. I will speak to the host. They said, don't worry. We will ask the driver to go to your house, collect your passport and reach you here. Just wait at the border. हम border पे बैठे रहे मेरे passport के लिए. Then came my passport. ठीक है? Then came my passport and we reached Oman. And I had a very shandar welcome because they waited for 6 hours for me. Big dawat was arranged and everything. Next 2 days was superb. Tawakkal. I could have returned back at any point. There were many other rukawate which I'm not mentioning now. And every time that lady who was with me, she said, I think it's not good for us to go. I think this is a bad omen. So there are no bad omens. There are only good omens in Islam. So isliye, I have done istikhara. I have to have full tawakkal in Allah. I cannot return. ये रुकावटें नहीं है. जब तक कोई मुझे ये नहीं कहता कि नहीं जा सकते, तब तक मुझे कोशिश करती जानी है, क्योंकि Allah is testing my tawakkal. That is tawakkal. Okay, that is tawakkal. So you make sure you understand what is istikhara, how it is to be done, what is tawakkal, and how to do the tawakkal in Allah subhanahu wa ta'ala. And then again, I will tell you to conclude this tawakkal and the story of tawakkal. There was a poor old man who was not really old, but he was not married and he was looking after his mother, old mother. And subhanallah, गरीब था, माँ की देखभाल करता था और वो गया दवाएं लेकर अपनी माँ की. इतने में अजान हुई तो वो चला गया मस्जिद नमाज पढ़ने. जब मस्जिद से निकला तो एक पत्थर था, उस पे वो अटक के गिरा और गिर के उसका सर फट गया, दवाई भी टूट गई. तो उसने कहा या अल्लाह, तेरा इबादत गुजार हूँ, तेरी दुआएं करता रहता हूँ, तेरे आगे झुका रहता हूँ, माँ की देखभाल करता हूँ. I'm doing everything to please you. You couldn't save me from a stone outside your masjid. तेरे घर के बाहर एक पत्थर से तूने नहीं मुझे बचाया. ठीक है? And when he fainted, he was given the answer for that. He was told कि actually इस पत्थर से लग के तुम्हारी मौत लिखी थी, मैंने तुम्हें extension of life दी, but you complained. बस इतना ही है तुम्हारा ईमान. तो हम कभी नहीं देखते कि ब्लेसिंग्स क्या हैं, हमें सिर्फ उस वक्त दिखता है कि नुकसान क्या हुआ, और इतनी जल्दी हम दुखी हो जाते हैं. और आपको पता है सबसे ज्यादा किसको पसंद है हमारा दुख? इब्लीस को. He enjoys, rejoices, celebrates when we are sad. And through all our sadness, when we smile, then he has a defeat and he is jealous of us and he is angry. और वो अपनी हील को पीट कर जमीन पे जाता है चीखता हुआ फ्रस्ट्रेशन के साथ, इतना सब नुकसान कर दिया,
ابھی بھی یہ شکر کر کے خوش نظر آ رہی ہے. اور انسان بھی ایسے ہیں ابلیس جیسے جن کو بہت تکلیف ہوتی ہے when somebody is really in a bad shape and still smiles, they wonder کہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے یار, یہ روتی بھی نہیں ہے, شکایت بھی نہیں کرتی, جب دیکھو بڑی خوش نظر آ رہی ہوتی ہے, اتنا تو سب ہو گیا اس کے ساتھ تو کچھ رہا بھی نہیں, پھر بھی نظر آ رہی ہے خوش, آخر ہے کیا؟ کچھ توکل ہے, اللہ کے ساتھ راضی ہے. اسی لیے ہم دعا ہمیشہ یہی کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور اپنی نعمتوں میں ہمیں راضی رکھ, کہ ہم تجھ سے کبھی گلہ نہ کریں, تیری توکل ایسی دے دے جو ہم یقین کریں کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, ہے ہی نہیں کسی کے پاس طاقت قوت مجھے ستانے کی, میری توکل کو مٹانے کی, مجھے ڈسٹرب کرنے کی, ہے ہی نہیں کسی کے اندر طاقت قوت ایکسپٹ اللہ کے. تو if Allah has given allowance to somebody to touch me, to hurt me, then he will make it all right. I don't have to worry about it. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توکل دے, ہمیشہ ہمیں خوش رکھے, دکھ سے دور رکھے, ہر قسم کی اداسی سے دور رکھے, ہمیں اپنا ہمیشہ احسان مند اللہ تعالیٰ کے ہم رہیں, ہمیشہ اس کی نعمتوں کو گنتے رہیں, اور جو تکلیفیں جو بھی پریشانیاں آئیں ان کو ہم ہٹا دیں, اور یقین رکھیں کہ اسی طرح یہ سب سے بہتر ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اس سے برا ہونا تو ہمیں اللہ نے بچا لیا ہے, اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے, اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, اور اللہ یقیناً ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے, تبھی تو ہمیں اتنا چانس دیتا ہے, اور وہ ہمیں بہت چاہتا ہے. تو ہم بھی اللہ کو اسی طرح پیار کریں کہ اللہ کو ناراض نہ کریں, اللہ کو بھی راضی رکھیں ہم, اور اللہ کی رضا کے لیے جئیں, اللہ کی رضا کے لیے سوئیں, اللہ کی رضا کے لیے اٹھیں, اللہ کی رضا کے لیے ملیں جلیں, اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کریں, تو اللہ راضی ہو جائے. اور جب اللہ راضی ہو جائے گا نا تو آپ کو پتہ چلے گا, آپ کی زندگی میں وہ سکون آ جائے گا, the peace of mind, توکل آ جائے گا, آپ کا ایمان تازہ رہے گا جب آپ کے ساتھ اللہ راضی ہوگا. بس اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کریں. ایک چھوٹی سی بات, ضروری بات بتاتی ہوں کہ دھیان رکھیں اس بات کا بھی, کہ ایک آدمی گیا اللہ تعالیٰ کے پاس اور اس نے کہا کہ اے اللہ آئی ایم کوائٹ کنٹینٹڈ کہ میں نے بہت اچھے اچھے نیک کام کیے ہیں, تو میری بک تو فل ہے with good deeds, lots of deeds. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب فرشتے کھولتے ہیں وہ کتاب, تو آدھی سے زیادہ کتاب خالی ہوتی ہے, کہیں کہیں 2-4 جملے ادھر ادھر لکھے تھے, باقی کتاب اس کے اعمال کی خالی تھی. تو اس کو پوچھا گیا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہاری کافی اعمال ہیں, تو ادھر کتاب میں اتنا کچھ لکھا نہیں ہے. کہا نہیں ٹھیک سے دیکھے ہیں, میں نے شادی بھی کی تھی, اور میرے بوڑھے ماں باپ کو بھی سنبھالا تھا, بہن بھائیوں کو بھی میں نے سہارے دیے تھے, اور میں نے بچے بھی پیدا کیے تھے, اور اتنے بچوں کو بھی پالا تھا, اور میں نے یہ بھی کیا تھا, میں نے اتنی چیریٹی بھی کی تھی, میں تو عمرہ بھی کیا, مگر یہاں نہیں دکھ رہا نا اتنا کچھ, تھوڑا بہت عمل آیا ہے ادھر لکھا ہوا, زیادہ تو کچھ نہیں, زیادہ تر آپ کی کتاب خالی ہے. تو اللہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے, کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا, فرشتوں کو بھی نہیں پتا کیا ہوا. تو جاتی ہے وہ کتاب, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ کہتا ہے کہ اتنے عمل کیے تھے تو لکھے ہونے چاہیے, لیکن ہے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے اس بندے سے, بتا تو نے کس کے لیے کیے تھے وہ عمل, دنیا کے لیے؟ تو وہ تو وہیں رہ گئے. جو تو نے میرے لیے کیا تھا صرف وہ اس میں درج, تب کب تو نے سوچا تھا کہ تو یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہے؟ جب بچے پال رہا تھا سوچا تھا کہ اللہ کے لیے پال رہا ہوں, پانی پیتے وقت سوچا تھا اللہ کے لیے پی رہا ہوں, کھاتے وقت سوچا تھا اللہ کے لیے کھا رہا ہوں, سوتے وقت سوچا تھا اللہ کے لیے سو رہا ہوں, کپڑے پہنتے وقت سوچا تھا اللہ کے لیے پہن رہا ہوں. وہ سب مٹ گیا. جو تو نے جب سوچا کہ یہ اللہ کے لیے ہے وہ لکھا ہوا. کتنی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں یہ سوچ کے کہ اللہ کے لیے ہے, اور وہ میرے سامنے ہے, اور وہ مجھے سن رہا ہے, اور میں اس سے کچھ کہہ رہی ہوں, یا ہم بس لپ سروس کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں, جو عمل ہم کر لیتے ہیں اللہ کا یاد نہیں آیا جس میں, اللہ کا خیال نہیں آیا جس میں, they are wasted, they are in dunya. But those amal which we do thinking that they are for Allah subhanahu wa ta'ala are written, and they will be maintained and will be brought forward in front of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment.
پھر وہ آپ کے کام آئے. تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسپٹ دس گیدرنگ. ہماری اس محفل کو اللہ قبول کرے. اللہ کے لیے ہم سب کا آنا جڑنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا, ایک دوسرے سے محبت سے بات کرنا, عفت کا اپنا گھر, اپنی محبت کھول کے, اپنی باہیں کھول کے ہم سب کو ریسیو کرنا. اللہ accept it all for himself and may Allah make this صدقہ جاریہ for Ifat and her family and her extended family now for Hala, Jasim, Walid انشاءاللہ جو آنے والی ہماری نسلیں ہیں, اللہ ان میں ان نعمتوں کو بھی قائم رکھے اور اللہ ہمیں نیک ہدایت دے کہ ہمیں صحیح سوچنے, سمجھنے, فیصلہ کرنے اور عمل کرنے کی توفیق ہو. اب ان کی زندگی حلا اور جاسم کی شروع ہو رہی ہے. میں چاہتی تھی یہ ٹاپک صرف اس لیے بولنا تاکہ یہ اپنی زندگی میں اللہ کی توکل سے بسم اللہ کریں اور سٹارٹ لیں اور اللہ ان کے ساتھ رہے اور پھر اللہ ہی ان کو راستہ دکھائے اور ان کے لیے ہدایت دے اور ان کے لیے آسانیاں کرے. تو یہی اس وجہ سے میں نے یہ ٹاپک چنا تھا اور یہ خوشی والا ٹاپک ہے کیونکہ اس میں ہمیں امید ملتی ہے, سکون ملتا ہے اور اللہ کی توکل سے ہی سب آباد ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ ہمیں بہترین توکل, بہترین ایمان اور ہمیں انابہ والا بنائے اور اللہ ہمیں ہماری ہر کوشش کو قبول کر لے اور اس کے بدلے میں ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچا کے رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کر لے. اگر اس میں کوئی غلطی بھول چک تھی تو یا شیطان کا حربہ تھا, اللہ ہمیں شیطان سے پناہ دے, اور اگر میری غلطی میری کسی کمزوری کی وجہ سے تھی تو اللہ مجھے بہترین کام کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ سب کا آنا اور may Allah subhanahu wa ta'ala bring lots and lots of blessings in the life of this new couple Hala and Jasim اور ان کے دونوں گھروں میں اللہ تعالیٰ خوشیاں دے, عافیت دے, صحت تندرستی دے, آباد رکھے اور ان کی دوستیوں کو محبتوں کو آباد رکھے اور ہم سب کی دوستی اور محبتوں کو آباد رکھے with sincerity for Allah, not for each other, not for anything in dunya, just for the sake of Allah. May Allah accept it. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين, برحمتك يا أرحم الراحمين, برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. Yes. Assalamu alaikum everyone. Most welcome. I've not managed to speak to you individually. It's my absolute pleasure to introduce my bahu and her lovely family. Sabse zyada lovely to inki nano hai. You're all most welcome. تو ابھی I think مغرب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو نماز ہم اندر پڑھیں گے. پھر the dinner will be served. We're doing an early dinner. Dinner will be served on the other side here. And they've done a mix up. We have a male server. تو آپ please hijab پہن کے کھانا لے لیں and then we'll take the party inside after dinner and Duri is going to lead the action. So after dinner we'll move inside inshallah. So I hope that's okay. تو نماز اندر اور جو کرسی میں پڑھنا چاہے وہ بے شک باہر پڑھ لیں. Is that fine? Okay, thank you. And جزاک اللہ خیر بر شباب. وإياكم. الحمد لله. Perfect.